توبہ کا موقع آنے والے وقت کی تیاری ہے، موقع کی برکت ہے۔ امثال 28 باب 13 میں لکھا، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا اس پر رحمت ہوگی۔ اعمال 3 باب 19 میں لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں، اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا یعنی یسوع کو بھیجے۔ آئیے ہم توبہ کریں، دو بند مل کر گائیں گے، اقرار کریں گے منہ سے کہ ہم گناہ گار ہیں، خدا ہمیں معاف کر دے۔ فضل رب بخش گناہ سب میرے، مانگو فضل رحم کر اتے میرے، مانگو فضل رحم کر تو ہے اتے میرے، فضل رب چنگی طرح تو دے میری کر صفائی، چنگی طرح دھو دے میری کر صفائی، مینوں کر تو پاک صاف، بخش دے سنبھریائی، مینوں کر تو پاک صاف، بخش دے سنبھریائی، فضل رب۔ آئیے ہم اس بات کو حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ خدا کا جو طریقہ کار ہے، شروع سے خدا اپنے لوگوں سے خواب، رویا، الہام کے ذریعے سے بات کرتا رہا، آج بھی اسی طرح ہی کرتا ہے۔ پہلا سموئیل 28 باب ہے۔ اس وقت کے بادشاہ ساؤل پر مشکل آ گئی، غیر قوم نے حملہ کیا۔ 28 باب اس کی 4، 5، 6 آیت میں لکھا ہے، جو ان کا طریقہ کار تھا اس نے اپنایا، لیکن خدا نے کوئی جواب نہ دیا۔ پہلا سموئیل 28 باب ہے، 4 آیت میں لکھا، اور فلسطی جمع ہوئے اور آ کر شونیم میں ڈیرے ڈالے، اور ساؤل نے بھی سب اسرائیلیوں کو جمع کیا اور جلوبہ میں خیمہ زن ہوئے۔ اور جب ساؤل نے فلسطینیوں کا لشکر دیکھا تو ہراسان ہوا اور اس کا دل بہت کانپنے لگا، اور جب ساؤل نے خداوند سے سوال کیا تو خداوند نے اسے نہ تو خوابوں اور نہ ہی اوریم اور نہ نبیوں کے وسیلے سے کوئی جواب دیا۔ 3 طریقے تھے جن کے ذریعے سے وہ خدا سے معلوم کرتے تھے، بڑی بڑی آفتوں سے بچنے کے لیے، جنگوں میں بچنے کے لیے، دشمنوں سے بچنے کے لیے، لیکن نہ تو خدا خوابوں میں، نہ نبیوں کے وسیلے، نہ اوریم کے ذریعے سے جواب دیا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آسمان بند ہو گیا اور خدا خاموش ہو گیا ہے، اس کی سلطنت چلی گئی۔ اس لیے ہم روز روز اس بات کو دہراتے رہتے ہیں کہ جیسے توبہ کرنا بڑا ضروری ہے، اسی طرح خواب، رویا، الہام کے ذریعے سے رابطہ خدا کے ذریعے بہت ضروری ہے۔ خواب کے لیے لکھا ہے کہ خواب خدا کی زبان ہے۔ ایوب 33 باب 14، 15، 16 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار، خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے۔ خواب میں، رات کی رویا میں جب انسان گہری نیند سوتا ہے
تو خدا اس کے کان کھولتا ہے، تلی پر مور لگاتا ہے۔ ایوب 33 باب 14 15 16 میں یہ تحریری کلام ہے۔ عزیزو، اس بات کو یاد رکھتے ہوئے یہ آگاہی سے رہائی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جس کو خواب آتے ہیں اس کے پاس ایمان کا پیغام ہوتا ہے، وہ خدا کے حضور مخصوص لوگ ہوتے ہیں۔ ایمان کے پیغام کی وجہ سے وہ مسا جو ان پر ہوتا ہے ہونے والے باتوں کے کاموں کی ضمانت ہے۔ جو شخص خواب رویا دیکھنے والے کے ساتھ تعاون کرتا ہے وہ خدا سے تعاون کرتا ہے۔ مثال نوح کے پاس ایمان کا پیغام تھا۔ نوح کی بیوی اور بیٹوں اور بہوؤں کے پاس پیغام نہیں تھا۔ انہوں نے ایمان کے پیغام کا یقین کیا اور نوح کے ساتھ مل کر کشتی بنانے میں مدد کی۔ نوح پر ایمان کا پیغام تھا، نوح پر ایمان کا مسا تھا، پیغام کا مسا تھا جو جانوں کو بچانے کی ضمانت تھا۔ دوسری تواریخ 20 باب ہے اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، ایک بڑی جنگ میں یہوشافط نے کھڑے ہو کر کہا، خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے، اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے۔ پس ایمان کا پیغام جو ہے اس پر دھیان کرنا چاہیے۔ جس کے پاس ایمان کا پیغام ہے اس پر خدا کے دکھائے ہوئے یا بتائے ہوئے کلام کا مسا ہے۔ اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کی قیادت کو تسلیم کرو اور اس کی مدد کرو، کیونکہ وہ خدا کے حکم کے مطابق تخلیق کرنے کو ہے۔ اس کے ذہن اور دل پر روح القدس کا اختیار ہے، اور اس کی زبان اور ذہن اور دل پر پاک روح کا مسا ہے۔ ہر قسم کا بوجھ مسیح کے سبب سے اٹھا لیا جاتا ہے اور ہر جوا ٹوٹ جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے خود اعلان کیا، بوجھ کیسا ہو، مشکل کیسی ہو، انہوں نے کہا، مجھ سے سیکھو، میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ اس سال کا میسج بھی ہے کہ ہاللویا فتح کا نعرہ، ہاللویا یقین کا نعرہ، ہاللویا امید کا نعرہ، ہاللویا حلیمی کا نعرہ۔ اس سال جو لوگ حلیم ہو جائیں گے وہ خدا کی نجات کو دیکھیں گے۔ حضرت ولی یوسف کے لیے لکھا ہے، انہوں نے خواب دیکھا اور نجات کے بڑے کام کے لیے تعاون کیا۔ مقدس ولی یوسف کے پاس نجات دہندہ کے پیدا ہونے سے پہلے ایمان کا پیغام تھا، اور اس نے اپنا ایمان جو ہے خدمت کے ذریعے دکھایا، اور اس نے خواب کو قبول کیا اور مقدسہ مریم کی، یسوع مسیح کی اس نے پھر مدد بھی کی۔ عزیزو، متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل 2 باب ہے، تو پہلی آیت سے لے کے 19 آیت تک 4 دفعہ خواب کا ذکر ہے۔ پہلے مجوسیوں نے دیکھا اور انہوں نے ہدایت پا کر واپس اپنے ملک چلے گئے۔ پھر مقدس ولی یوسف نے دیکھا، 13 آیت میں لکھا ہے کہ اس کو کہا گیا کہ بچے کو لے کے مصر کو بھاگ جا، اور وہ لے کے چلے گئے۔ پھر 19 آیت میں لکھا ہے کہ جب ہیرودیس مر گیا تو پھر سے خواب آیا اور کہا گیا کہ اس کے جان کے خواہاں تھے مر گئے، اس کو واپس لے جا۔ آج ہم اس بات کے لیے غور کر رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ، کہ اگر خواب نہیں ہے، الہام نہیں ہے، رویا نہیں ہے، تو پھر لوگ پریشان ہیں۔ کلام میں یہ لکھا ہے کہ جہاں رویا نہیں ہے وہاں لوگ پریشان ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی منزل نہیں ہے۔ آئیے اس بات کو یاد رکھتے ہوئے روزانہ سونے سے پہلے کہا کریں، اے خدا مجھے بھلائی کا نشان دکھا،
یعنی جو میری ضرورتیں ہیں ان کے متعلق مجھے آگاہی دے۔ سو خدا آنے والی مشکلات، مصیبتوں، پریشانیوں سے آگاہ کرتا ہے۔ پہلے بھی لوگوں کو خواب آتے رہے، رویا ہوتی رہی، آج بھی ایسے ہی ہے۔ اور یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے، یسوع مسیح آج اور کل بلکہ اب تک یکساں ہے۔ آئیے اپنے خوابوں کو اور اس کی تعبیروں کو سمجھنے کے لیے دعا کیا کریں، خدا ہماری مدد کرے، کیونکہ خدا دکھاتا ہے، بتاتا ہے اور پھر جو ہے وہ معجزہ کرتا ہے۔ سو آئیے اس بات کو یاد رکھ کے باری فضل مانگے خدا سے کہ خدا ہمیں سمجھ دے، ہم خدا کے طریقہ کار کو سمجھ کر خدا کے پیچھے پیچھے چل سکیں۔ یسوع کے نام سے آمین۔ کلام میں لکھا ہے کہ میں نے لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ آئیے خدا کے مقصد کو پورا کریں اور کوار کے ساتھ مل کر خدا کی پرستش کریں، خدا کو جلال پیش کریں، اور جہاں پرستش ہوتی ہے وہاں خدا ضرور آتا ہے۔ یوحنا کی معرفت لکھی گئی ہے، یسوع مسیح کی انجیل 12 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے، وہاں پرستش ہو رہی تھی یروشلم میں، اور یسوع وہاں موجود تھا۔ آئیے وہ موجود ہے، آئیے اس کی پرستش کریں، اسے جلال پیش کریں۔ آمین۔